نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق اللہ العلی العظیم۔ میرے واجب الاحترام خواتین و حضرات، ارشاد باری تعالی ہے فمن شاہدہ، بس جو شخص موجود ہو، حاضر ہو، مقیم ہو، منکم الشہر، تم میں سے اس مہینے یعنی رمضان المبارک کے اندر جو شخص مقیم ہو، اپنے شہر اپنے علاقے میں موجود ہو، رمضان کا مہینہ اپنے علاقے میں گزارے، اپنے شہر میں گزارے، فَلْيَصُمْ، بس چاہیے کہ وہ روزے رکھیں۔ یعنی ان لوگوں کے لیے یہ فرض ہے کہ وہ روزے رکھیں۔ اب ان کے پاس کوئی عذر، کوئی مجبوری، کوئی پریشانی نہیں ہے، بلکہ ایک گھر ہے، اپنا علاقہ ہے، اپنا شہر ہے، اپنا وطن ہے۔ رمضان المبارک اسی حالت میں گزر رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے شہر کے اندر موجود ہیں، اپنے علاقے کے اندر موجود ہیں۔ اب ان کے لیے روزہ فرض ہے تو اس میں کسی قسم کی کوئی سستی، کوئی کہلی نہ کریں، تاکہ اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے اس مہمان کی قدر ہو سکے اور اس مہینے کا حق ادا کرنے کی کوشش کی جا سکے۔ ومن کان مریضا، ہاں اگر وہ ان لوگوں میں سے جو مقیم ہیں کوئی مریض ہو، بیماری کی کیفیت میں ہو، اور وہ بیماری اس حالت کی ہو کہ روزہ رکھنا مشکل ہو رہا ہو، روزہ رکھنا ان کے اندر طاقت، سکت، صلاحیت نہ ہو، روزہ رکھنے کی ہمت نہ ہو، بیماری کا اتنا غلبہ ہو، یا بیماری نے اس قدر نڈھال، کمزور بنا دیا ہو کہ اب وہ روزہ رکھنے کی صلاحیت ہی نہیں رکھتا۔ اگر وہ روزہ رکھے گا تو اسے پورا نہیں کر سکے گا۔ اب اس بات کا وہ خود بھی اندازہ لگا سکتا ہے، یا پھر کسی مریض کو کوئی مستند، متقی، پرہیزگار مسلمان حکیم بھی کہہ سکتا ہے۔ واقعی اگر ایسی کیفیت ہو تو پھر یہ روزہ نہ رکھے، روزہ چھوڑ دے۔ جیسے ہی یہ مریض ٹھیک ہو، صحت مند ہو، بیماری ختم ہو جائے، صحت تندرستی واپس آ جائے، چاہیے کہ اس وقت اپنے روزوں کی تعداد پوری کرے۔ اس وقت اپنے یہ روزے جو رکھ نہیں سکا ان کو دوبارہ رکھے، یعنی معافی نہیں ہے، دوبارہ یہ روزے رکھنے پڑیں گے۔ ہاں اگر امید ہی نہیں لگ رہی تو پھر ان کا فدیہ ادا کرے۔ اسی طرح اگر کوئی مریض ہو، سفر میں ہو، یا صحت مند ہو، سفر کے اندر ہو، سفر کی مجبوری پیش آ جائے، تو اس وقت بھی اسے رخصت ہے، اجازت ہے کہ وہ سفر کی حالت میں روزہ نہ رکھے، کیونکہ روزہ رکھنا، روزے کو لے کر چلنا، پھر روزہ کھولنا،
اس کے لیے پریشانی لاحق ہو سکتی ہے، تو اس لیے شریعت نے حکم دے دیا کہ یہ مسافر اگر روزہ نہ رکھے تو اس کی گنجائش ہے، اجازت ہے۔ ہاں جب یہ مقیم ہو جائے، اپنے وطن کو پہنچ جائے، پھر جتنے روزے رہ گئے ہیں ان کو پورا کرے، ان روزوں کی تکمیل کرے، انہیں مکمل کرے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے قرآن مجید کے اندر، فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، پھر اس تعداد کو دوسرے دنوں میں مکمل کرے، پورا کرے۔ اب یہ کس ذات نے رخصت دی، اجازت دی کہ وہ روزے نہ رکھیں؟ اگر مریض روزے رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے تو اسے چاہیے کہ رکھے۔ اسی طرح اگر مسافر روزہ رکھ سکتا ہے تو اسے ترغیباً یہ حکم دیا گیا ہے کہ وہ روزہ رکھے، اسے پسند کیا گیا ہے۔ اگر وہ نہیں رکھ سکتا تو پھر اس کی گنتی بعد میں پوری کرنی پڑے گی، یہ مجبوری کے تحت ہے۔ یرید اللہ، اللہ نے ارادہ کیا، بکم الیسرا، تمہارے ساتھ آسانی کا، یعنی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہارے ساتھ آسانی ہے، رخصت ہے، اجازت ہے۔ ولا یرید بکم العسر، لیکن اللہ نے تمہارے ساتھ تنگی کا کوئی ارادہ نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتے بلکہ سہولت دینا چاہتے ہیں، لیکن یہ سہولت اس وقت تک ہے جب تک یہ عذر باقی ہے۔ جیسے ہی یہ عذر ختم ہوگا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، پھر چاہیے کہ اس عدت یعنی اس تعداد کو پورا کرو، اس عدد کو پورا کرو۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اور چاہیے کہ اللہ کا نام بلند کرو، عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ان نعمتوں پر جو تمہیں عطا کی گئی، جو تمہیں دی گئی۔ اور یہ تمام نعمتیں کس نے دی؟ اللہ نے دی۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور سب نعمتیں دینے کی وجہ کیا تھی؟ تاکہ تم شکر ادا کرو، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔